अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज दो बड़े अहम फैसले हुए, एक वफाकी सतह पर जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक आला सतह के इजलास की सदारत की। उसमें अस्करी क़यादत थी, काबीना के मेंबरान थे, वज़राए आला थे, मासिवाए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के, जिन्होंने माजरत की और अपने एक नुमाइंदे को वहाँ पर भेज दिया था, मुज़म्मिल असलम साहब को। और ये फ़ैसला हुआ है इस पूरे इजलास में, जिसमें बड़े डेटा भी दिए गए ब्रीफिंग के अंदर अफ़गान महाजरीन के हवाले से और उनकी फ़ौरी वापसी के हवाले से एक जामे मनसूबा जो है उस पर अमल दरामद करने के लिए तमाम सूबों को हिदायत जारी कर दी हैं। फिर जो अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर जो अफ़गानिस्तान ने अटैक किए थे, उस हवाले से भी वज़ीर आज़म ने जो इसका भरपूर जवाब अफ़वाज पाकिस्तान ने दिया, उसको खराज तहसीन भी पेश किया और ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान से बातचीत तो कई मरहलों में हुई है, सिफारतकारी जो है वो कभी रुकी नहीं, लेकिन बावजूद इसके कि इतनी मरतबा उनको बताया गया कि किस तरह से दरअंदाज़ी वहाँ से की जा रही है और किस तरह से ख्वारिज और फितनुल ख्वारिज जो भारत से रिलेटेड हैं, तब भी किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला जिसका कि मैं जिक्र कर रही हूँ वो है सूबाई सतह का, यानी पंजाब हुकूमत ने TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो जमात है उसे बैन किया और उसके हवाले से जो समरी है वो वफाकी हुकूमत को इरसाल कर दी है। और इस हवाले से आज अज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। अब ये जो दो अहम फैसले हैं इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं वज़ीर मुमलिक बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, वफाकी सतह के फैसले पर पहले बात कर लेते हैं जो अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के हवाले से किया गया, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई अहम सूबा जिसका कि वज़ीर आज़म ने भी आज कहा और उन्होंने कहा कि तमाम तर जो वसाइल हैं, तमाम तर जो उनको हेल्प दरकार है वो दी जाएगी, लेकिन क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इसमें उनकी अदम शिरकत थी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अग्री किया है जो फैसले लिए गए हैं अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने के हवाले से? आर दे ऑन बोर्ड? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऑन बोर्ड तो तब होते इफ दे हैड एक्चुअली अटेंडेड द मीटिंग। सूबे के वज़ीर आला ने जो है ये मीटिंग अटेंड नहीं की और जाहिर बात है कि इस तमाम तर मामले के हवाले से अगर आप देखें तो एक बड़ी नॉन सीरियसनेस पाई गई है ऑन द पार्ट ऑफ द CM KP, और वो यही बात कहना चाह रहे थे कि मुझे अपनी पार्टी के बानी से मिलने दिया जाए। मेरे लिए शायद ये नेशनल सिक्योरिटी के मामला जो हैं ये मैटर नहीं करते, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सफ़र कर रहा है टेररिस्ट अटैक्स के हवाले से या टेररिज्म के अंदर जो तेज़ी और लहर आई है, इस लहर में जो तेज़ी आई है उस हवाले से, तो सूबे KP के अंदर एक तमाम तर मामला आपके सामने है, लेकिन उस सूबे के वज़ीर आला की तरजीहात आप खुद मुलाहिजा कर लीजिए कि उसको जाके बानी PTI से मिलना है, उसको वज़ीर आज़म की बुलाई हुई इतनी अहम और हसास मीटिंग में आके जिसमें सूबे के और मुल्क के हवाले से जो इतने बड़े बड़े फैसले करने हैं उसमें कोई दिलचस्पी हासिल नहीं रखते वो। तो जाहिर बात है कि जब एक लेवल ऑफ इंटरेस्ट ये होगा और हर चीज को पॉलिटिसाइज करना होगा तो हाउ कुड दे बी ऑन बोर्ड, बिकॉज आपको पता है कि सारा मेजॉरिटी ऑफ द बॉर्डर जो है अफगानिस्तान के साथ वो सूबे KP के साथ लगता है और वो बॉर्डर जो है वो बड़ा सेंसिटिव बॉर्डर है उस हवाले से। तो हम और ये इनका ताल्लुक तो जो है कबाइल से भी है और बिल्कुल तो फिर अगर वो ऑन बोर्ड नहीं है तो ये जो वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की हैं और जो वफाकी हुकूमत का प्लान है कि फिल फॉर अफ़गान महाजरीन को वापस भेजा जाए, वो कैसे फिर पूरा करेंगे, पाए तकमील तक कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है और जाहिर बात है जो रेफ्यूजीज का तमाम तर मामला है, जो महाजरीन का इशू है वो पिछली 4 दहाइयों से चलता आ रहा है और हमने बड़ी मेहमान नवाजी से उनको होस्ट किया हुआ है। ऑफ कोर्स UN की मुख्तलिफ एजेंसीज हैं, UNHCR है, दीगर एजेंसीज हैं, और फिर फॉल ऑफ काबुल के बाद फिर जब हुआ तमाम तर मामला अगस्त 2021 का, तो उसके बाद हमने अगेन बड़ी मेहमान नवाजी दिखाते हुए उनको तस्करा बगैर पासपोर्ट यहाँ पे आने दिया। और वो महाजरीन जो कि हमें दीगर ममालिक ने कहा था कि वो हमारी रिपैट्रिएशन लिस्ट में है और रीलोकेशन लिस्ट में हम उनको मुल्क से बाहर लेके जाएंगे, जिसमें बरतानिया भी और यूरोप के कई ममालिक भी और दीगर ममालिक भी और अमेरिका भी। तो ये तमाम तर ममालिक जो हैं एश्योरेंसेस इनकी थी और कई लोग ये लेके गए भी, ये नहीं कि नहीं लेके गए, लेकिन उसके साथ कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, जो वेटिंग में हैं, जो इस इंतजार में है कि हमें बाहर लेके जाएंगे उस मुल्क की जो हुकूमत है या उस मुल्क की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमें
باہر لیके جائے گی. ایسا نہیں ہوا. کووڈ کے ٹائم پہ کووڈ کا بتایا گیا کہ کووڈ آ گیا ہے, نہیں بیرسٹر صاحب میں سے بھی جاننا چاہ رہی ہوں, آپ یہ درست فرمانے, قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گے, آپ درست فرمانے کہ یہ وفاق کی حد تک کا فیصلہ ہے, یہ میٹر بھی وفاق کا ہے, لیکن صوبوں کی کوارڈینیشن تو انتہائی ضروری ہے. تو یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ تو کیسے بھیجیں گے جب خیبر پختونخوا کی, ہاں تو خیبر پختونخوا کی حکومت اگر نہیں ہے آن بورڈ تو پھر کیسے ہوگا, یہ میرا سوال ہے, کیسے کریں گے پھر آپ؟ دیکھیں جو فیڈرل سبجیکٹس ہیں, ظاہری بات ہے ان کے اوپر صوبوں کو جو ہے کوئی یہ روم نہیں ہوتا کہ وہ اس پہ کوئی روم ٹو منوور اور روم ٹو امینڈ, یہ چیزیں نہیں ہوتی اس میں. اب جو وفاق کا فیصلہ ہے, ظاہری بات ہے وفاق نے یہی کہا کہ صوبوں کو تمام تر سہولیات دی جائیں گی, اور ہم فرام دا وفاق اینڈ from the federations and جو بھی necessary possible assistance ہوگی ہم کریں گے. At the same time we also expect that necessary possible assistance from the provinces as well, because وہ مختلف provinces میں یہ لوگ رہ رہے ہیں جن کے ویزاز نہیں ہیں, جو ویلڈ ویزا پہ ہے اس کے لیے تو ایشو نہیں, پر لیکن جو پی او آر کارڈ, اے او آر کارڈ اور دیگر جن کا اسٹیٹس نہیں ہے, وہ لوگ جو illegally یہاں پہ رہ رہے ہیں, جو ڈاکیومنٹڈ نہیں ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ ان کے انخلا کی بات کی جا رہی ہے, ان کی ریپیٹریشن کی بات کی جا رہی ہے, ان کو واپس بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے, اور ہر ملک کا یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ لے اور یہ لے سکتا ہے. تو اب مجھے یہ بتائیے بیرسٹر صاحب کہ جو گلہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہ جب تک وہ عمران خان سے ملاقات نہیں کر لیتے, وہ کل بھی گئے, کہتے ہیں 2 گھنٹے تک ویٹ بھی کرتے رہے, وزیر اعظم سے فون پر بات ہوئی, انہوں نے کہا پوچھ کر بتائیں گے, اور اس پر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کے سوال ہے کہ آخر وزیر اعظم کس سے پوچھیں گے. لیکن کیا قباحت ہے, ملوا دیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو, لے لیں وہ پالیسی جو بھی دینا چاہتے ہیں عمران خان صاحب, تاکہ یہ معاملات جو ہیں وہ آگے تو بڑھیں. دیکھیں پہلی تو بات ہے کہ یہ جیل ہے, یہ ہوٹل نہیں ہے. اٹس ناٹ اے 5 اسٹار ہوٹل کہ آپ جب کہیں آپ کا دل کیا آپ منہ اٹھا کے چل دی اور آپ کہیں کہ جی بالکل ابھی 24 گھنٹے سے کم ٹائم ہوا ہے. سہولت تو آپ نے سہولیات 5 اسٹار ہوٹل کی دی ہوئی ہے عمران خان کو, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے, جیل ہے. جی بات تو یہی ہے کہ فیسلٹیز ان کو 5 اسٹار ملی نہیں ہے, لیکن باقی جیل ہوتی ہے اور جیل کوئی ہوٹل نہیں ہوتا. اب یہاں پہ یہ بات بھی کہنا ضروری ہے کہ 24 گھنٹے سے کم وقت گزرا, اور اس وقت پہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا وفاق کو بھی اور صوبے کی ایڈمنسٹریشن کو بھی, اور کہا کہ جی ہمیں ملنے کی اجازت دی جائے, اور نیسیسری پاسبل جو آپ نے اقدامات اٹھانے ہیں ملاقات کے حوالے سے وہ بالکل کر دیں. ظاہری بات ہے اس پہ رانا صاحب نے بھی کامنٹ کیا کہ بالکل ان کے لیے جو ہے ریڈ کارپٹ بچھائی جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں ترجیحات کیا ہیں, ترجیحات ہی دیکھ لیں تو اس میٹنگ میں بیٹھنا جو اتنی ایک انتہائی اہمیت کی حامل میٹنگ تھی اس میں نہیں بیٹھے, اور پریفر کیا کہ میں جا کے وہاں پہ, ڈسپائٹ دا فیکٹ that this gentleman who is the CM KPK is in Islam Abad. یہاں پہ اسلام آباد میں موجود ہیں. اسلام آباد کے کوئی اتنے دور میں نہیں ہے وزیر اعظم ہاؤس سے, مطلب کے پی ہاؤس کتنا ہی کو دور ہے وزیر اعظم ہاؤس سے, میریٹ ہوٹل کے سامنے ہے اور بالکل پاس ہیں. تو میرے خیال سے یہ ایک ان کا لیول آف سیریسنس ہے, اور یہ ایک ہائی ہینڈڈنس ہے اس تمام تر معاملے پہ, کتنے اہم اجلاس پہ. اور یہ کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا, یہ میرے نہیں خیال کہ ان کی پارٹی کی بھی کوئی ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ یہ وہاں پہ جائیں اور کوئی ایشورنسز دے دے. یہ تو بات ہی نہیں کی کسی نے. وہاں پہ کم از کم یہ احتجاجی طور پہ یہ کہہ دیتے وزیر اعظم کے سامنے کہ وزیر اعظم صاحب میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا, آپ کو کوئی ایشورنس نہیں دوں گا جب تک میری ملاقات نہیں کروائی جاتی. کیوں نہیں گئے وہاں پہ؟ جب ایک صوبے کی ذمہ داری یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی وفاق بناتی ہیں, کیوں نہیں گئے اور اس صوبے کو انڈر پریزنٹڈ کیوں چھوڑا؟ صحیح, اس کے اوپر بالکل سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں جو کہ ہم تحریک انصاف سے پوچھیں گے بھی. لیکن اب مجھے یہ بتائیے کیا ملاقات کرانے کے لیے وزیر اعظم کچھ کریں گے, یا وہ انہوں نے کورٹ سے تو رجوع کر لیا ہے سی ایم کے؟ دیکھیں انہوں نے عدالت سے رجوع کیا اور عدالت ہی فیصلہ دے گی, کیونکہ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ عدالت کے اپنے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے, متواتر طور پہ عدالت کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے. جو علیمہ صاحبہ اور یہ تمام تر لوگ وہاں پہ جا کے ایک رکس کریٹ کرتے ہیں, وہاں پہ جا کے یہ لوگ جو ہے تمام تر معاملہ میڈیا سے گفتگو جو کی جاتی ہے ڈسپائٹ ایشورنسز کہ ہائی کورٹ کا اپنا آرڈر ہے. ہائی کورٹ کے آرڈر میں یہ بات واضح طور پہ درج ہے کہ آپ کسی قسم کی میڈیا ٹاک اس احاطے میں نہیں کریں گے, اس پریمیسز میں نہیں کریں گے. یہ گھر جائیں, ٹی وی چینل پہ بیٹھیں, پریس کانفرنس کریں, کچھ بھی کریں, ان کو کسی نے منع نہیں کیا. لیکن وہاں پہ جو اڈیالہ کے پریمیسز کے باہر جو ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کھڑی کی جاتی ہے, اس حوالے سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. اور وہاں پہ پھر یہی کیا گیا,
یہ ٹھیک ہے. یہ تو اب آپ نے یہ کہا ہے نا کہ عدالت اب اس کے اوپر فیصلہ کرے گی کہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی. تو آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت نے کیونکہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان کو بین کرتے ہوئے اور ارسال بھی کی ہے یہ سمری وفاق سے گزارش کی ہے, وفاقی حکومت کیونکہ یہ معاملہ ظاہر ہے 3-4 دن سے چل رہا ہے, وفاقی حکومت کا اس پر کیا فیصلہ ہے؟ کیا وہ ٹی ایل پی کو بین کرنے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ جو قانونی پروسیجر ہے اسے پھر فالو کیا جائے گا؟ بالکل تھرو اینڈ تھرو جو قانونی پروسیجر ہے وہ فالو کیا جائے گا. ہمیں ابھی تک آفیشلی موصول نہیں ہوئی جو صوبے کی کابینہ نے فیصلہ لیا ہے پنجاب حکومت نے, وہ جیسے ہی موصول ہوتی ہے آئی ایم شیور انٹیریئر کے تھرو یہ تمام تر معاملہ منسٹری آف انٹیریئر کے تھرو کابینہ میں آئے گا. جب کابینہ میں آئے گا کابینہ میں اس کی رائے لی جائے گی اور کابینہ کا جو فیصلہ ہوگا لیگل پروسیسز فالو کرتے ہوئے اس کو بائی وے آف ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ بھیجا جائے گا. پولیٹیکل پارٹیز جو آرڈر ہے 2002 کا اس حوالے سے, اور پھر یہ تو نہیں ہے فریڈم آف جو ایسوسیشن ہے وہ بھی ریگولیٹڈ ہے, جو آئین کے اندر آرٹیکل 17 ہے اس میں واضح طور پہ ہے کہ ایون فریڈم آف ایسوسیشن جو ہے وہ ریگولیٹڈ ہے تھرو لا اور وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے تمام تر معاملہ. تو اس حوالے سے کیونکہ اس پارٹی کا خالی ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں, اس کے علاوہ اس کا ایک ریلیجیس ونگ بھی ہے یا جو رجسٹریشن ہے اس حوالے سے وہ بھی ہے, اس کے علاوہ اس کے دیگر معاملات بھی ہیں, تو یہ ایک براڈر جو ہے ویو سے دیکھا جا رہا ہے on the entire end of the spectrum. This is not just pertaining to its registration as a political party, but it also spans into that religious element یا dynamic جو ان کا main central وہ چیز ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو illegal, illicit, corruption اور corrupt activities میں یہ لوگ ملوث ہیں یہ جماعت, اس حوالے سے بھی ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور دیکھا جا رہا ہے. تو یہ تمام تر چیزیں on the entire end of the spectrum یہ consider ہو رہی ہیں. which means کہ it's just not the political party order جس کا آپ نے ذکر کیا, یہ پورے ان کا جو ایک religious پورا ونگ ہے اس, اور جو جہاں جہاں تک یہ پھیلا ہوا ہے on different spectrums, آپ نے جیسے کہا پورے اسپیکٹرم پہ different sections میں, اس سب کو بین کرنے کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت, رائٹ؟ جی ایبسلیوٹلی, بالکل ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب فار بینگ ود اس آن دا شو. وقت ہوا ایک بریک سے واپس آ کر پوچھتے ہیں تحریک انصاف سے کہ سیاسی لیڈر سے پوچھے بغیر کیا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر بالکل بھی فنکشن نہیں کر سکتے؟